آج ہم بات کریں گے اس خاص ڈش کی جو دنیا کی تہذیبوں اور ثقافتوں کی پسندیدہ رہی۔ کسی بھی خطے میں چلے جائیں، وہاں کے ہوٹل کا مینیو دیکھیں، سب سے اوپر یہ نظر آئے گی آپ کو مختلف ورائٹیز کے ساتھ، اور یہ ہے میری آپ کی ہم سب کی فیورٹ سوپ، جسے عالمی غذا کا درجہ حاصل ہے۔ اگر سوپ کی ہسٹری کو پڑھا جائے تو ہر خطے کی اپنی الگ داستان ہے، اور سب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے یہ سوپ ایجاد کیا ہے۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جب سے انسان نے کھانا پکانا شروع کیا ہے تب سے ہی سوپ ہماری غذا کا حصہ رہا ہے۔ تاریخ تو بہت پرانی ہے لیکن فنڈامنٹل سیم ہی ہے، یعنی آج سے ہزاروں سال پہلے والا سوپ اور آج والا سوپ وہ تقریباً ایک جیسی ہی ان کی بنیادیں ہیں، بس جس ملک میں جو چیز زیادہ تھی انہوں نے سوپ میں وہ ڈال دی، جہاں آلو تھا آلو ڈال دیا، جہاں مٹر تھے مٹر ڈال دیا۔ بعض مقامات پر سوپ ایک سٹیپل فوڈ ہے، یعنی ایسا کھانا جو باقاعدگی سے کھایا جاتا ہے روزانہ، جیسے ڈبل روٹی، روٹی چاول وغیرہ، اور بعض جگہوں پر تو کھانے سے پہلے سوپ سرو کرنا بہت ضروری سمجھا جاتا ہے، اور بعض مقامات پر تو یہ موڈ کے مطابق ہوتا ہے، یعنی اگر خوش ہیں تو فلاں سوپ لے آؤ، اور اگر اداس ہے یعنی موڈ بدل گیا تو سوپ کی ٹائپ بھی بدل گئی۔ بارش ہو رہی ہے وہ فلاں سوپ چلے گا آج تو۔ دنیا میں سوپس کی کتنی ٹائپس ہیں، کتنی قسم کے، کوئی حساب نہیں ہے۔ تھک اور کلیئر سوپ، ہاٹ اور کولڈ سوپ بھی ہوتا ہے۔ اٹلی میں ایک کہاوت ہے، سوپ ڈز 7 things، سوپ یہ 7 کام کرتا ہے۔ پیاس بجھاتا ہے، بھوک مٹاتا ہے، اس سے پیٹ بھر جاتا ہے، کھانے کو جلدی ہضم کر دیتا ہے، دانت چمک جاتے ہیں، اور سوپ پینے سے گال پر ایک اچھا رنگ آ جاتا ہے۔ سوپ پینے سے نیند بھی اچھی آتی ہے۔ ایک دلچسپ سوال، سوپ کھایا جاتا ہے یا پیا جاتا ہے؟ یہ تو اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ سوپ کہتے کس کو ہیں۔ اگر یہ کپ سے چائے کی طرح ہے تو پی لیجئے، اور اگر یہ گوشت سبزیوں سے بھرا ہے تو چمچ سے کھا لیجئے۔ ویسے کہا جاتا ہے کہ یہ سوپ چمچ کی بھی ایجاد سے پہلے کی آئٹم ہے، اس وقت یہ ڈائریکٹ ہی پیا جاتا تھا، اب تو اس کے لیے خاص چمچ ہوتے ہیں نا۔ اور ویسے مختلف زبانوں میں بھی فرق ہے، کچھ جگہوں پر سوپ کے لیے ایٹنگ کا، کھانے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور کچھ زبانوں میں ڈرنکنگ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ لفظ ریسٹورنٹ، یہ ہوٹل ریسٹورنٹ، یہ کہاں سے آیا؟ یہ اٹالین زبان کا لفظ ہے ریسٹورارے، جس کا مطلب ہے ریسٹور، ریفریش، رینیو، یعنی طاقت کو بحال کرنا۔ یعنی ریسٹورنٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ کی طاقت کو بحال کیا جاتا ہے، آپ کو ری انرجائز کیا جاتا ہے۔ اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ دنیا کا جو پہلا ریسٹورنٹ بنا تھا، اس جگہ جو پہلی ڈش دی گئی طاقت کو بحال کرنے کے لیے، وہ یہی سوپ تھا۔ تو بیمار ہو یا صحت مند، مسافر ہو یا مقیم، بوڑھا ہو یا جوان، سب کا پسندیدہ ہے یہ سوپ، اور بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اور ویسے آپ چاہیں تو مہنگے انگریڈینٹس، یعنی مہنگے اجزاء ڈال کر سوپ بنا لیں، اور یا تو کچن میں جو کچھ بچا کچا ہے وہ ڈالیں اور سوپ بنا لیں، دونوں طریقے سے چلتا ہے۔ سوپ کی کوالٹی کا کیسے پتا چلے گا؟ اس کے فلیور یعنی ذائقے سے، رنگ اور اس کی پریزنٹیشن سے۔ بہت سی چیزیں ڈالی ہیں نا، تو ایسا نہ ہو کہ کسی ایک چیز کا ذائقہ آ رہا ہو، بلکہ سب اس انداز سے گھل مل جائیں، بلینڈ اور کمپلیمنٹ ہو جائیں، اس کو فل فلیورڈ سوپ کہا جاتا ہے۔ ویجیٹیبلز ڈالی ہیں تو ہر سبزی کا رنگ نکھرا نکھرا نظر آئے، اور ہر سبزی ایک ہی سائز میں کٹی ہو۔ تو جناب یہ ڈاکٹرز، نانی، دادی، امی، ابو، اہم ترین لوگ ہیں نا ہماری زندگی میں، یہ سوپ ہی تو ریکمینڈ کرتے ہیں سارے کہ ٹھنڈ ہے، نزلہ زکام کھانسی کا علاج کرنا ہے، سوپ بنا کے پیو، بیماری سے اٹھے ہو، کمزوری ہے، سوپ پیو، تو سوپ پیجئے نا۔ اور سوپ سردیوں میں یعنی ونٹر سیزن میں ہی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ گرم ہوتا ہے، اور جو چیزیں اس میں ڈلتی ہیں وہ عام طور پہ سردیوں میں ہی ہوتی ہیں۔ نزلہ زکام اور دیگر بہت سی بیماریوں کے خلاف اس میں میڈیسنل پراپرٹیز ہیں، یعنی دوائی کی طرح کام کرتا ہے۔ سوپ کا لفظ یا تو اٹالین سوپا، SUPPA یہاں سے آیا ہے، یا فرینچ ورڈ SOUPE سوپ سے آیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ڈبل روٹی کو پکایا جائے، اور اتنا پکایا جائے کہ وہ تھک ہو جائے۔ کھانا مختلف طریقوں سے پکایا جاتا ہے، یا تو اس کو فرائی کرتے ہیں، روسٹ کرتے ہیں، یا بیک کرتے ہیں، لیکن پکانے کے تمام طریقوں میں بہترین طریقہ ہے بوائلنگ کا، یعنی ابال کر پکایا جائے۔ اور یہ طریقہ اس وقت عام ہوا جب ہیٹ پروف اور واٹر پروف برتن ایجاد ہوئے کہ دیر تک آگ جلی رہے اور برتن کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ پانی میں ابالنے کے بعد سے بہت سی چیزیں اب کھائی جانے لگیں،
بہت سی سبزیاں اور کھانے تھے جو پانی گلا دیتا تھا اور ان میں غذائیت بھی بڑھ جاتی. بوائلنگ فوڈ کریٹڈ نیو ٹیسٹ سینسیشنز. کھانے کو جب ابالا جاتا ہے اس میں خاص قسم کا زبردست ذائقہ بھی آ جاتا ہے. اور سوپ یہ تو ابلتا ہی ہے نا. 1882 میں ایک کتاب شائع ہوئی, اس میں سوپ کے بارے میں لکھا تھا کنوینئنٹ, اکنامک, ہیلتھ فل, یعنی بہت آسان ہے اس کو بنانا, بہت سستا ہے اس کو بنانا اور بہت جلدی یہ بن جاتا ہے. اٹ مسٹ بی اسکلفلی پریپیئرڈ سو دیٹ اٹ کین پلیز یور آئی اینڈ گریٹیفائی دا پلیٹ. بڑے ماہرانہ انداز سے سوپ کو پکائیے گا تاکہ یہ آپ کی نظر کو بھلا لگے اور پلیٹ پر بھی اچھا لگے. تاریخ میں ایک ایسا شیف بھی آیا ہے, شیف سے مراد وہ بندہ جو کھانا پکانے کا ماہر ہوتا ہے, جسے کنگ آف شیفس اور شیف آف کنگز کہا جاتا تھا, یعنی تمام کھانا پکانے والوں کا بادشاہ اور بادشاہوں کا شیف. اس نے 30 سال کے اندر 17 کک بکس لکھی, یعنی وہ کتابیں جن میں کھانے کی ترکیبیں لکھی جاتی ہیں, اور ان میں 700 مختلف انداز سے سوپ پکانے کے طریقے بھی لکھے. اس کے مطابق سوپ کین ڈو مور ٹو لفٹ دا اسپرٹ اینڈ اسٹیمولیٹ دا ایپیٹائٹ دین اینی ادر فارم آف فوڈ. یعنی بھوک لگانے والی اور موڈ کو فریش کرنے والی کوئی ڈش سوپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی جناب, اگر سوپ کو صحیح طریقے سے پکایا گیا ہو. اٹس اے فوڈ فار تھاٹ, یہ سوچوں کو نیا کر دیتا ہے. تاریخ میں بہت سے مقامات پر جب قحط پڑا تو سوپ نما چیز, شوربہ وغیرہ وہی تقسیم کیا گیا کیونکہ سستا ہوتا اور بہت سی مقدار میں تیار کیا جاتا. اس حوالے سے دلچسپ واقعہ ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم, جن کا اصل نام تو کچھ اور تھا, بہت ہی سخی, بہت ہی بہادر اور بہت ہی زبردست پرسنالٹی کے مالک تھے. ایک سال عرب میں شدید قحط پڑا اور لوگ دانے دانے کے محتاج ہو گئے, تو حضرت ہاشم وہ ملک شام سے روٹیاں, سوکھی روٹیاں لے کر مکہ شریف پہنچے. روٹیوں کا چورا بنایا اور اونٹ کے گوشت کے شوربے میں اس کو ڈالا اور تمام حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کے کھلایا. اس دن سے لوگ آپ کو ہاشم کہنے لگے, یعنی روٹیوں کا چورا بنانے والا. دنیا میں سب سے مشہور سوپ وہ چکن نوڈل سوپ ہے, اور تحقیق کے مطابق عورتیں 3 گنا زیادہ سوپ پیتی ہیں مردوں سے. اور اگر آپ کے بچے سبزیاں نہیں کھاتے, منہ بناتے ہیں, تو جناب ساری سبزیاں سوپ میں ڈال دیجئے اور مزیدار سوپ ان کو کھلا دیجئے. ایک قسم کا کنڈینسڈ سوپ یہ بھی ایجاد کیا گیا 1897 میں, یعنی سارا کچھ آپ ایک ڈبے میں ڈال دیجئے اور جب آپ نے وہ ڈبہ کھولا اس میں دودھ یا پانی ڈالا اور مزیدار سوپ تیار. اس سے بیسٹ فوڈ آف دا ایئر کا ایوارڈ بھی ملا. عام طور پہ یہ ملٹری یا جو سفر کے اندر لوگ ہوتے ہیں انہیں دیا جاتا ہے, یا وہ طالب العلم جو علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے رہتے ہیں, ان کے لیے یہ پاکٹ سوپ بڑا زبردست تھا. جدید دور میں یہ سوپ ایک تجرباتی ڈش ہے, یعنی نئی نئی چیزیں ڈال کر منفرد انداز سے پکانے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر تجربہ کامیاب ہو جائے پھر تو ٹھیک ہے, اور اگر ناکامیاب ہو تو پھر جو سوپ کے نام پر پکا ہے وہ سب کو کھانا بھی ہوتا ہے. عام طور پہ سوپ کو سردیوں کا کھانا کہا جاتا ہے, ونٹر فوڈ کہا جاتا ہے, اور ایسا ہے بھی کہ یہ گرم سوپ سردیوں میں جسم کو گرم کرتا ہے, اور جو چیزیں سوپ میں ڈلتی ہیں وہ سردیوں میں زیادہ اگتی ہیں. بہت سی تحقیقات کے مطابق سردیوں میں ہونے والے فلو, نزلہ, زکام میں بھی یہ سوپ اچھی قوت مدافعت فراہم کرتا ہے. سوپ کھانے کے 5 مختصر فوائد سنیے. سوپ از پاور پیکڈ ود نیوٹرینٹس. آپ کا ڈیلی کا جو کوٹا ہے سبزیوں کا اور غذائیت کا, سوپ انہیں پورا کر دیتا ہے. انیکسپینسو, ایزی ٹو پریپیئر اینڈ کمفرٹیبل فوڈ. بڑی جلدی پک جاتا ہے, سستا ہے اور سب کے لیے آسان ہے اس کو پکانا. They keep you hydrated. یہ پانی کی کمی بھی پوری کرتا ہے. امیون سسٹم, ڈیزیز فائٹنگ کے لیے یہ سوپ مختلف بیماریوں کے خلاف زبردست دفاع کا کام بھی کرتا ہے. سوپ کے بہت سے طبی فوائد بھی ہیں, لیکن یہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے سوپ کن اجزاء سے بنایا ہے. اگر اس میں نمک مرچ کم ہے اور مصنوعی چیزیں بھی کم ڈالی گئی ہیں, بلکہ سبزیاں اور گوشت کا استعمال زیادہ ہے, تب تو یہ بھرا ہوا ہے غذائیت سے. آیووا یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق اچھا سوپ اگر آپ پی رہے ہیں تو اپنے جسم کے اندر وائٹامن, فائبر, منرلز اور بہت سے نیوٹرینٹس اندر لے کر جا رہے ہیں. اس سے وزن نہیں بڑھے گا, دل کی بیماریوں میں حفاظت رہے گی. مسلسل استعمال سے جسم میں ٹرائی گلیسرائڈز بھی کم ہوں گے, اور گٹ بیکٹیریا, وہ فرینڈلی جراثیم جو کہ آپ کے پیٹ کی حفاظت کرتے ہیں, ان کی افزائش بھی ہوگی. سوپ عام طور پہ سپ بائی سپ, یعنی آہستہ آہستہ آرام سے پیا جاتا ہے, اسی لیے اسے مائنڈ فل ایٹنگ کہتے ہیں
کہ بڑی توجہ کے ساتھ ایک کام کو کیا جا رہا ہے۔ ایک ماہر غذائیت کے مطابق سانس کی بیماریوں میں مبتلا افراد کے اندر بھوک کم ہو جاتی ہے کیونکہ جسم کے اندر سوزش بڑھ جاتی ہے۔ ایسے میں سوپ کا امامی ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ ویسے 4 ذائقے ہوتے ہیں، کھٹا، میٹھا، نمکین اور کڑوا۔ یہ 5واں ذائقہ امامی ذائقہ، یہ جو سوپ کا ہوتا ہے، اور اکثر جیپنیز ڈش کے اندر بھی یہ ذائقہ ملتا ہے۔ اور جیسے ہی انسانی دماغ زبان پر یہ امامی ذائقہ محسوس کرتا ہے، وہ پوری گٹ کو متحرک کر دیتا ہے اور انسان کو بھوک لگنے لگتی ہے۔ اور سوپ میں موجود کالی مرچ اور لہسن وہ بلغم کو بھی ختم کرتے ہیں، یعنی یہ میڈیسنل کوالٹیز رکھتا ہے، دوائی کی طرح کام کرتا ہے۔ تو ناظرین، خوب سردیوں میں گرمیوں میں سوپ پیجئے اور صحت مند رہیے۔